رحمت دلائل الخیرات، ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات سے ہم درود پاک پڑھنے کے شوق اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کو بڑھانے کی امید کرتے ہوئے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا عشق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ویسا درود پاک پڑھنے کی توفیق دے جیسا وہ چاہتا ہے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی امام جزولی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلائل الخیرات شریف میں درود لکھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی جمیع اصحاب سیدنا محمد۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے تمام اصحاب پر، وعلی جمیع اصحاب محمد، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ پر، خواہ وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں یا ان کے علاوہ، فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ہوں یا اس کے بعد، انہیں خصوصی یا عمومی طویل صحبت حاصل ہو یا نہ ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، عربی ہوں یا عجمی، مرد ہوں یا عورتیں، آزاد ہوں یا غلام، بالغ ہوں یا نابالغ، جنہیں آپ کی خاص یا عام صحبت میسر ہوئی، انسان ہوں یا جن، اگر جنات کو صحابہ میں شمار کیا جائے، اسی طرح وہ مسلمان جنہوں نے آپ کا زمانہ پایا لیکن شرف زیارت حاصل نہ کر سکے، جیسے حضرت نجاشی اور حضرت اویس قرنی، اگر انہیں صحابہ میں سے شمار کیا جائے۔ صحابہ کرام پر درود بھیجنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نص وارد نہیں ہوئی، آپ سے آل پاک کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے۔ ائمہ دین رحمہم اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی رفاقت کے پیش نظر ان پر درود بھیجنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ جن علماء نے مستحب فرمایا وہ اس آیت قرآنی سے تائید لیتے ہیں، چنانچہ بارگاہ رسالت میں صدقہ حاضر کرنے والے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد ربانی عز و جل ہے، پارہ 11 سورہ توبہ آیت 103 میں ارشاد ہوتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ تبارک و تعالی سنتا جانتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں، آیت میں جو صدقہ وارد ہوا ہے اس کے معنی میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صدقہ غیر واجبہ تھا جو بطور کفارہ کے ان صاحبوں نے دیا تھا۔
دوسرا قول یہ ہے کہ اس صدقے سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمہ واجب تھی، وہ تائب ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لینے کا حکم دیا۔ امام ابو بکر رازی جساس نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ صدقے سے زکوٰۃ مراد ہے۔ مدارک میں ہے کہ سنت یہ ہے کہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرے، اور بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ لاتا آپ اس کے حق میں دعا کرتے۔ میرے باپ نے صدقہ حاضر کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم صلی علی ابی اوفا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فاتحہ میں جو صدقہ لینے والے صدقہ پا کر دعا کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اس مکمل درود اور اس کے ضمن میں آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان پر درود بھیجنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی جمیع اصحاب سیدنا محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، صاحب دلائل الخیرات کا ایک پیارا انداز کہ آپ درود کے بعد بیچ میں دعائیں بھی کرتے ہیں، اور جس دعا کے اول و آخر درود و سلام ہو تو وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہم بخشوع القلب عند السجود لک یا سیدی بغیر جحود وبک یا اللہ یا جلیل فلا شیء یدانیک فی غلیظ العہود وبکرسیک المکلل بالنور الى عرشک العظیم المجید وبما کان تحت عرشک حق قبل ان تخلق السماوات وصوت الرعود لک اذ كنت مثل ما لم تزل قط الها عرفت بالتوحید فاجعلنی من المحبین المحبوبین المقربین العارفین العاشقین لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ودود۔ شیخ ابو القاسم عبد الغفور بن عبداللہ بن محمد نقری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں یہ دعا منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری ایک حاجت تھی جس کے لیے میں 30 سال تک دعا مانگتا رہا، اتنا عرصہ تک کہ مقبول نہ ہونے کے باوجود میں مایوس نہیں ہوا۔ ایک رات میں بستر پر لیٹا تو مجھے کسی کہنے والے نے کہا یہ قسمیں لے لو جو تمہارے سر کے پاس رکھی ہوئی ہیں اور ان کے وسیلے سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگو۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو ایک ڈبیا میں یہ قسمیں لکھی ہوئی تھیں۔ خدا کی قسم ان کے وسیلے سے جب بھی میں نے کوئی حاجت طلب کی اسی وقت وہ حاجت پوری کر دی گئی۔ وہ قسمیں یہ ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، وہ دعا کے الفاظ میں پڑھ بھی دیتا ہوں اور ان کو یاد کرنے کے لیے دلائل الخیرات شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ بخشوع القلب عند السجود یا سیدی بغیر جحود، آقا تجھے سجدے کے وقت بغیر کسی انکار کے دلوں کی عاجزی کے طفیل، وبک یا اللہ یا جلیل فلا شیء، اور اے اللہ اے برتر اپنی ذات کے طفیل، یدانیک فی غلیظ العہود، کوئی چیز پختہ عہدوں میں تجھے نہیں پہنچ سکتی، وبکرسیک المکلل بالنور الی عرشک العظیم المجید، اور تیری کرسی کے طفیل جس کی نورانی شعائیں تیرے عرش مجید تک پہنچتی ہے، وبما کان تحت عرشک حقا وبحق السماء وصوت الرعود، اور ان امور واقعیہ کے طفیل جو تیرے عرش کے نیچے ہیں اور آسمان اور بجلیوں کی آواز کے طفیل، وَلَكَ اِذْ كُنْتَ مِثْلَ مَا لَمْ تَزَلْ قَطُّ إِلَٰهًا عُرِفْتَ بِالتَّوْحِيد، تو بعد کی طرح پہلے بھی معبود اور توحید کے ساتھ جانا پہچانا جاتا تھا۔ حضرت شیخ امام جزولی صاحب دلائل الخیرات نے ان قسموں کو اس سے مختلف حالت میں بصورت نثر پایا ہے۔ دلائل الخیرات شریف پڑھنے والا کس قدر خوش نصیب ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج سے ہی روزانہ دلائل الخیرات شریف کا ایک حزب پڑھنے کی نیت فرما لیجئے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ دلائل الخیرات شریف کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید آگے درود میں سے ایک درود یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ درود پاک جو ابھی پڑھا گیا ہے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے۔ اس درود پاک کی فضیلت کی طرف جانے سے پہلے خود امام شافعی کتنے بڑے امام تھے، آئیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختصر سے حالات سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فلسطین کے ایک قصبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 2 سال تھی کہ والد محترم انتقال فرما گئے۔ والدہ ماجدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما لے آئیں، وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی اور اہل علم کے اجتماعات میں شرکت فرمائی۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر علم کا وہ دروازہ کھولا جو کسی پر نہ کھولا تھا، یہاں تک کہ جب عمر مبارک 15 برس ہوئی تو مکہ مکرمہ زادہ اللہ و شرفا و تعظیمہ کے مفتی اعظم حضرت سیدنا مسلم بن خالد زنجی علی رحمۃ اللہ الغنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتویٰ کی تعلیم دینے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرما لیتے، تہائی علم کے لیے، تہائی نماز کے لیے اور تہائی نیند کے لیے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، نام محمد ابن ادریس ابن عباس ابن عثمان ابن شافعی ابن صائب ابن عبید ابن عبد یزید ابن ہاشم ابن عبد المطلب، لہٰذا آپ مطلبی ہاشمی ہیں۔ شافعی ابن صائب کی نسبت سے آپ کا لقب شافعی ہے اور آپ کے سلسلہ مذہب کا نام بھی شافعی ہے، اور شافع کے والدہ خالدہ بنت اسد حضرت علی المرتضیٰ کی خالہ ہیں، یعنی فاطمہ بنت اسد کی ہمشیرہ۔ صائب جنگ بدر میں کفار مکہ کے علم بردار تھے جو مسلمانوں کی قید میں آئے اور فدیہ دے کر رہائی پائی، بعد میں اسلام لے آئے۔ امام شافعی اسلام کے مایہ ناز امام، مجتہد، صاحب مذہب، عابد، زاہد، بڑے با ادب عاشق رسول بزرگ ہیں۔ اصول دین میں آپ نے 14 ضخیم کتب تصنیف فرمائیں اور فروعات میں 100 سے زیادہ۔ جب آپ کسی مصیبت میں ہوتے تو بغداد شریف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر 2 رکعت نفل ادا کر کے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے دعا فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کو رفع فرما دیتا۔ خود فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی قبر قبول دعا کے لیے تریاق ہے۔ آپ کی ولادت مقام عسقلان یا مقام منی میں ہوئی، مکہ معظمہ میں پرورش پائی، 54 سال عمر شریف پا کر 204 سنہ ہجری میں مصر میں وفات پائی۔ قرافہ مصر میں مزار پر انوار ہے، امام مالک کے شاگرد ہیں اور امام محمد کی تصنیفات سے کسب علم فرمایا۔ رمضان شریف میں ہر شب ایک قرآن مجید ختم فرماتے تھے، یعنی روزانہ رات کو ایک قرآن پاک مکمل ختم فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا ربیع علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی علی رحمۃ اللہ الکافی روزانہ ایک قرآن عظیم ختم کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، 16 سال سے میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کیونکہ یہ بدن کو بھاری کرتا، دل کو سخت کرتا، ذہانت کو ختم کرتا، نیند کو غالب کرتا اور بندے کو عبادت میں سست کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ساری زندگی اللہ جل مجدہ کی نہ سچی قسم کھائی نہ جھوٹی۔ حضرت سیدنا امام مزنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم علی رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں
کہ حضرت سیدنا امام شافعی علی رحمۃ اللہ الکافی حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی میں آپ سے موطا پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے کاتب حبیب کے پاس چلے جاؤ، وہ اس کی قرات کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہو، مجھ سے ایک صفحہ سن لیجئے، اگر میرا پڑھنا اچھا لگے تو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سناؤں گا، ورنہ چھوڑ دوں گا۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا پڑھیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صفحہ پڑھا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مزید پڑھیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صفحہ پڑھ کر پھر خاموش ہو گئے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارشاد فرمایا مزید پڑھیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پڑھا تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھا لگا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پوری موطا پڑھی، اور جب دوبارہ حاضر خدمت ہوئے تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو تمہیں پڑھائے۔ تو حضرت سیدنا امام شافعی علی رحمۃ اللہ الکافی نے عرض کی حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ خود میرا پڑھنا سماعت فرمائیں، اگر اچھا نہ پڑھ سکوں تو کوئی پڑھانے والا تلاش کر لوں گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پڑھیے۔ تو حضرت سیدنا امام شافعی علی رحمۃ اللہ الکافی نے از اول تا آخر پوری موطا شریف زبانی پڑھ لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پر حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دعا دی اور انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان علی رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی علی رحمۃ اللہ الکافی نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار میں نے محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لدا ہوا بختی اونٹ لیا جس پر میرے ان سے سنے ہوئے علم کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت سیدنا حمیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی علی رحمۃ اللہ الکافی اپنے کسی کام کے سلسلے میں یمن تشریف لے گئے۔ جب واپس مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیم آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف سے باہر ہی خیمہ نصب کر لیا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے رہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر نکلے تو سارا مال رائے خدا عز و جل میں تقسیم کر چکے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا امام شافعی علی رحمۃ اللہ الکافی حمام سے باہر نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سا مال تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال حمامی کو دے دیا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے کہ کوڑا ہاتھ سے گر گیا۔ ایک شخص نے اٹھا کر پیش کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سونے کے 50 دینار عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام شافعی علی رحمۃ اللہ الکافی کا وہ درود جو دلائل الخیرات شریف میں ہے، اس کی کتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سلسلے میں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات۔